ہارون صاحب اب ذرا بات کر لیتے ہیں آزاد کشمیر کی. آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہونے والے ہیں, وہاں پہ ماحول بھی کافی گرم ہے. نون لیگ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے نون لیگ کیا کر رہی ہے, ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے؟ نون لیگ کیا کر رہی ہے؟ نون لیگ الیکشن لڑے گی اور کیا کرے گی نمائندگی؟ نون لیگ فاروق حیدر صاحب خود ٹربل میں 2 سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, مطلب 1 سیٹ تو انہوں نے سیکریفائز کر دی نا, 1 سیٹ کاؤنٹ ہوگی نا, جو اگر وہ فرض کیجئے دونوں بھی جیت جائیں تو ایک ہی ووٹ ڈال سکیں, ایک ہی کاؤنٹ ہوگی. اب ان کی ساری امیدیں وابستہ ہیں محترمہ مریم نواز کے جلسوں سے. وہ وہی کریں گی جو بلاول نے کیا, اس میں 2 جگہ جلسے کیے, کوٹلی میں بھی گئے, کوٹلی میں اور ڈوڈیال میں, اور یہ کشمیر کو بھیج دیا, سودا کر لیا. ہاں یہی نعرے لگا. پچھلی دفعہ وہ نواز شریف کے خلاف یہی تقریریں کر رہے تھے, مودی کا یار ہے, ہاں جی. پھر اس کے بعد دوبارہ تو پھر انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کہی. یہی کریں, یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ. آزاد کشمیر کے الیکشن میں ایشو یہ نہیں ہے. یعنی یہ ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان نے کوئی بڑی سفارتی مہم نہیں چلائی, اسٹیبلشمنٹ بھی ذمہ دار ہے, حکومت بھی ذمہ دار. لیکن زرداری صاحب نے کیا کیا؟ تو بیمار ہے, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت کی بات نہیں میں کر رہا. جب ان کی حکومت تھی, انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا تھا؟ نواز شریف نے کیا کیا تھا؟ جندال سے ملتے تھے, بغیر ویزے کے لوگ یہاں آتے تھے, شادی میں شریک ہوئے مودی ان کے گھر میں آ کے, بغیر ویزے کے لوگ پھرتے. ان کی شوگر مل میں کہا جاتا تھا کہ لوگ ہیں جس کی آج تک وہ کوئی ثبوت نہیں دے سکے کہ نہیں تھے. اور خفیہ ملاقاتیں کی کھٹمنڈو میں, اور پاکستانی سفارت خانے کو اطلاع دیے بغیر, ہائی کمیشن کو, لوگوں سے ملے, اس کے گھر گئے وہ جو اسٹیل کنگ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے کیا حریت کے لیڈروں سے نہیں ملے, ٹھیک. تو انہوں نے یہ ایشو نہیں ہے وہاں پہ. دیکھیے کشمیر پہ, مقبوضہ کشمیر پہ ساری پاکستانی قوم کا موقف ایک ہے, کسی کی مجال نہیں ہے اس کے ہٹ کے. اگر بات کی تو نواز شریف نے کی, کہا کہ پاکستانی فوج نے اتنے ظلم کیا کشمیریوں پہ جتنے انڈینز نے نہیں کی. پاکستانی فوج نے کتنے کشمیری قتل کیے؟ جب زلزلہ آیا تو انہیں بچانے کے لیے کون گیا تھا؟ پاکستانی فوج. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے سب سے پہلے فوج پہنچتی ہے کہیں بھی. وہ پاکستانی فوج کے وہ ممنون ہیں, اس نے ان کو بچا رکھا ہے. وہ سرحدوں پہ پہرا کون دے رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ پاکستان آرمی دے رہی ہے نا. تو انہوں نے کہا ہمارا تمہارا ایک ہی پروردگار ہے, ایک ہی رب ہے, ہاں جی, تم سے, اور تم دونوں آلو گوشت کھاتے ہیں. وہ گوشت نہیں کھاتے, ان کو یہ نہیں پتا, ان کا مذہب میں منع ہے. تو وہ یہ ایشو نہیں ہے وہاں. برادریوں پہ ووٹ ہوں گے, یہ دیکھو کہہ رہے ہیں جی وہ شامل کر لیا, بالکل غلط کیا. جو باہر سے لوگ لیے اپنے ورکروں کو نظر انداز کیا پی ٹی آئی نے. مگر مسلم لیگ نے کیا کیا تھا؟ سموچی نگل گئی تھی مسلم کانفرنس, ساری شامل کر کے نون لیگ بنا لی تھی. پیپلز پارٹی نے کیا کیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے میں ویسے کم لوگ شامل کیے تھے, انہوں نے پرانے ورکروں کو ترجیح دی تھی. مگر حکومت میں آ کے کیا کیا تھا لوٹ مار کے سوا؟ اور اگلے الیکشن میں کیا ان کا برا حال ہوا تھا؟ پھر یہ ہے, دیکھیے جا رہے ہیں ان کے 2 وزیر چلے گئے, 4 MLA چلے گئے. ابھی جب بھی میں مظفر آباد فون کرتا ہوں تو وہ اخبار میں بھی ہنستے ہیں, کہتے ہیں ذرا ٹھہر جائیں, ابھی اور لوگ آئیں گے, ابھی ذرا ٹھہر جائیں, اور جس دن بھی فون کرتا ہوں اچھا اور لوگ آئیں گے. وہ آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں یہ کیا کہہ رہے تھے؟ تباہ کن شکست دیں گے, نام و نشان مٹا دیں گے. وہ سمجھ نہیں آیا یہ کہاں گئے. یہ 2 سیٹیں ملی ان کو. یہاں نون لیگ تو کوئی مقابلہ کر سکتی ہے اگر اس کے لوگ کچھ بچ گئے, لیکن بچتے ہیں نہیں. یہ عجیب پرندے ہیں, یہ بھاگتے ہیں فوراً اس کی طرف جس کی حکومت بننا. ٹھیک ہے, آزاد کشمیر کے الیکشنز کے اوپر تو ہارون صاحب بات کر لی. لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے, بجلی نے بڑا تنگ کیا. ہارون صاحب, حکومت نے تنگ کیا یا بجلی نے تنگ کیا, وزیروں نے تنگ کیا, کس نے تنگ کیا؟ دیکھیے جی بات یہ ہے کہ بد انتظامی ہے نا. یعنی وہ جو عید کی چھٹیوں میں یا فیبرری مارچ میں جب موسم خوشگوار ہوتا ہے سندھ میں, تو گیس فیلڈز کا بھی یہی مسئلہ ہے, اس کا بھی, ٹرمینل کا بھی ہو سکتا تھا. خیر وہ گیس فیلڈ تو بحال ہو گئے, ٹھیک ہے. اور وہ ٹرمینل جو ہے وہ بد انتظامی کا نتیجہ ہے کہ بر وقت اس کی صفائی نہیں ہو سکی, اور یہ شپنگ بھی بر وقت نہیں ہو سکی LNG کی. شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے, لیکن ایک عجیب بات کہی شاہد خاقان عباسی نے, کہ آپ وہ اس پہ چلا رہے ہیں فرنس آئل پہ,
وہ حماد کا کہنا ہے کہ فرنس آئل پہ تو چل سکتا ہی نہیں ہے جو گیس کا ہے، وہ تو لوکل گیس دے رہے، جو LNG پہ ہے وہ فرنس آئل پہ نہیں، فرنس آئل پہ تو وہی چل سکتے ہیں جو آلریڈی فرنس آئل پہ چلتے ہیں، اور وہ IPPs کے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے جو فرنس آئل پہ ہی لگے تھے نا، اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ 25% ہم استعمال کر رہے ہیں فرنس آئل اس کے مقابلے میں جتنا نون لیگ استعمال کرتے تھے۔ اچھا، مسائل اور ہیں جی، مسائل یہ ابھی جو بھاشا ڈیم شروع ہوا، یہ 10 سال پہلے اگر شروع ہو گیا ہوتا تو آج یہ کرائسس نہ ہوتا، آج اس کرائسس کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور اس لیے کہ جو ایگریمنٹ کیے 93 میں بے نظیر بھٹو نے، اور اس کے بعد نواز شریف کی حکومت رہی، باری باری حکومتیں آتی رہی، یہ جو ایگریمنٹ کیے گئے یہ اب آپ کی جان تو نہیں چھوڑتے۔ آپ کو صرف یہ نہیں ہے کہ جو بجلی استعمال کریں اس کے پیسے دینے ہیں، جو نہ استعمال کریں اس کے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں، یعنی اگر آپ ان سے پوری بجلی لے لیں تو حکومت تو دیوالیہ ہو جائے گی، ملک چل ہی نہیں سکے گا۔ وہ تو یہی ہے کہ 25-30% لیں اور باقی خود پیدا کریں، تو پھر بھی کیپیسٹی چارجز دینے پڑتے ہیں، ٹرمینل یوز ہونا ہو، پھر یہ جناب بل وصول نہیں ہوتے۔ 415 ارب روپے غالباً جو تھا آخری، ہے 450 ارب روپے گردشی قرضہ ہر سال بڑھ رہا تھا۔ پچھلے سال 177 ارب بڑھا ہے حماد صاحب کہتے ہیں، اور 166 ارب روپے کے بل ہی وصول نہیں ہوئے پختونخوا میں اور بلوچستان کے بعض علاقوں میں۔ اگر وہ 166 ارب روپے وصول ہو جاتے تو گردشی قرضے میں کتنا اضافہ تھا؟ 11 ارب روپے صرف۔ بجلی چوری ہے، بعض جگہ 20% ہے، 30% ہے، 40% بھی ہے، اس کو روکنے کا بندوبست کیوں نہیں کرتے؟ درست باتیں تو بڑی کی تھی انہوں نے۔ اچھا، جو اپنا ترسیلی نظام ہے وہ خراب ہے، آپ کی لائنیں، آپ کے ٹرانسمیٹر وغیرہ وغیرہ وہ خراب ہیں، وہ اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ حکومت تو جتنے قصوروار ہے سو ہے ہی، پچھلی حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ اچھا، یہ بحران جو ہے کہ یہ سستی بجلی، اتنی بجلی آپ کتنی مہنگی کریں گے؟ بجلی سے آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے نا، آپ کے رگوں میں، انڈسٹری کی رگوں میں جو لہو دوڑتا ہے وہ بجلی ہے نا، تو کتنی بجلی IMF کہہ رہا ہے 10% مہنگی کر دیں؟ اگر بجلی 10% اور مہنگی کر دیں، مزید مہنگی کر دیں، اور آپ سوچئے کہاں پہ کھڑے تو آپ کیا بیچیں گے دنیا کو؟ پہلے ہی آپ کی ایکسپورٹس کتنی ہیں، پہلے ہی آپ کی برآمدات زیادہ ہیں، اگر یہ اوورسیز پاکستانی پیسے نہ بھیج رہے ہیں آپ ملک نہیں چلا سکتے۔ تو یہ 6-7 سال لگیں گے مکمل طور پہ قابو پانے میں کہ آپ کا کوئی خسارہ نہ ہو رہا ہو بجلی میں۔ بادشاہ ڈیم بنے گا، دوسرے ڈیم بنیں گے، تو ہی اس سے مسئلہ بجلی، وہ صرف سستی بجلی کا ایک ہی ذریعہ ہے اور کوئی نہیں۔ حکومت بعد اوقات جان بوجھ کے کرتی ہے بجلی کم سپلائی ان علاقوں میں پھر جہاں بل پے نہیں کیے جاتے، مطلب لوڈ شیڈنگ 8 گھنٹے بھی ہے ایک ہی شہر میں، اور اسی شہر میں 3-4 گھنٹے بھی ہے، 10 گھنٹے بھی ہے کہیں، جہاں لوگ بل پے نہیں کرتے۔ صحیح، تو بل بھی تو پے ہونے چاہیے نا۔ ٹھیک ہے۔